الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، آج درس قرآن کے لیے جس سورت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورۃ العصر ہے۔ بہت معروف سورت، بہت مختصر سورت، لیکن بہت بڑا پیغام دینے والی سورت ہے۔ اس سورت کو انتخاب کرنے کے دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، قریب میں ہم انشاءاللہ قرآن مکمل ختم کرنے والے ہیں، اور دوسری وجہ ہمارے سے رمضان بھی رخصت ہونے والا ہے۔ تو رمضان جب ہمارے سے رخصت ہو جائے گا تو عام ایام میں جب یہ روحانی فضا نہیں رہے گی، جب یہ نیکیوں کا ماحول نہیں رہے گا، اس دور میں، ان ایام میں ہمیں یہ سورت مکمل طور پر ہمارے ایمان کے لیے تقویت بخشے گا، اور اسی طرح نیک اعمال میں آگے بڑھنے کے لیے اور گناہوں سے دور رہنے کے لیے یہ سورت پر اگر کوئی مکمل غور کر لے اور سمجھ لے اور اس سورت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو یہ سورت حقیقت میں اس کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے اس سورت کا انتخاب کیا۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ تو بہت مختصر صورت ہے، صرف 3 آیتیں ہیں اس کی، اور 3 آیتوں والی صورتیں قرآن میں صرف 3 ہیں۔ ایک سورۃ العصر ہے جس کی 3 آیتیں ہیں، اور اسی طرح سورۃ الکوثر ہے جس کی 3 آیتیں ہیں، اور اسی طرح سورۃ النصر ہے جس کی 3 آیتیں ہیں۔ یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جس کی صرف 3 آیتیں ہیں، اور ان میں سے سورۃ العصر بھی ہے۔ اگر اس کے موضوع کی بات کی جائے کہ اس کا موضوع کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس 3 آیت والی صورت میں کیا خطاب کرنا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے ہماری امت کو، اگر اس سے متعلق دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں حقیقی طور پر ایک مومن یا پھر ایک انسان کب کامیاب ہو سکتا ہے اور ایک انسان کب ناکام ہوگا، ان دونوں کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ یہاں صرف مومن کی بات نہیں کی جا رہی ہے، ان الانسان کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اس صورت کے مطابق عمل کرے، اگر نہیں عمل کرتا تو وہ اس کی دنیاوی اعتبار سے بھی وہ مکمل طور پر ناکام ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی مکمل طور پر ناکام ہے۔ تو اس صورت کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ یہی کہ ایک مومن کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، ایک انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ ان اعمال یا پھر ان صفات کو نہیں اپنائے گا تو مکمل طور پر ناکام ہو جائے گا، خسارے میں رہے گا۔ اس سے متعلق یہ سورت مکمل طور پر بات کرتی ہے۔ دیکھیے، اس سورت کی اہمیت کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہی کافی، بہت معروف قول، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے الگ الگ الفاظ کے ذریعے جو ہے نا اس سورت کی تعریف کی ہے، اس سورت کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، امام شافعی رحمہ اللہ، ہم امام شافعی کو سبحان اللہ بس ایک ناحیے سے جانتے ہیں، ان کے فقہ کے اعتبار سے، کہ امام شافعی رحمہ اللہ فقہ میں جو ہے نا بہت ماہر تھے، نہیں، وہ حدیث کے معاملے میں بھی اتنے ہی ماہر تھے، تفسیر کے معاملے میں بھی ان کے اتنے ہی ماہر تھے۔ تفسیر الشافعی بول کر باقاعدہ طور پر تفسیر کی مکمل جو ہے نا کتاب موجود ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ صرف فقہ میں امام نہیں تھے، تفسیر میں بھی امام تھے، لیکن فقہ سے جو ہے نا مشہور ہو گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں انہا سورہ لو لم ينزل الى الناس الا هي لكفتهم۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن میں سے کوئی سورہ نہیں نازل ہوتا، بس یہ ایک سورت نازل ہو جاتی تو لکفتہم، ان کے لیے وہ کافی ہو جاتا، ایک دوسری روایت امام شافعی سے آتی ہے، لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہم، اگر حجت کے لیے
حجت قائم کرنے کے لیے مسلمانوں پر، مومنوں پر، انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی صورت نازل نہیں کرتا، کچھ نازل نہیں کرتا، اور صرف یہ ایک صورت نازل کر دیتا تو ان کے لیے کافی ہو جاتا. سبحان اللہ. تو کل قیامت کے دن بس اس ایک صورت کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مکمل جواب دہ ہوں گے کہ اس صورت کی نزول کے باوجود بھی تم گمراہ رہے، اس صورت کے نزول کے باوجود بھی تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. اس صورت قرآن میں موجود ہے، آپ کو یاد ہے، آپ پڑھ رہے تھے، ہر نماز میں آپ جو ہے نا بڑی آسانی سے پڑھتے رہے، لیکن اس پر غور نہیں کیے. یہ صورت جو ہے نا ہمارے لیے کل قیامت کے دن حجت کے لیے کافی ہے. یہ صورت ہم مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے. کیوں؟ ہم نے صورت سنی ہے، پڑھی ہے، ہم اس کا معنی جانتے ہیں. تو یہ صورت حجت کے لیے بھی کافی ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی اس صورت کو لے کر بیٹھ جائے اور اس پر تدبر کر لے، اس پر غور کر لے، تو یہ صورت اس کے لیے مکمل طور پر وسیع ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی. ہر ناحیے سے، ہر ناحیے سے، ایمان کے ناحیے سے بھی، نیک اعمال پر عمل کرنے کے ناحیے سے، گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے بھی، مکمل ہر ناحیے سے یہ سورج جو ہے مکمل طور پر وسیع ہو جائے گی. ہر ناحیے سے آپ کو یہ مکمل طور پر سیراب کرے گی. یہ سورج اتنی طاقت ہے بس 3 آیتوں میں، بس 3 آیتوں میں. دیکھیے یہ سورت کی اہمیت صحابہ کے اندر کیسی تھی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اسی سورت کی تفسیر میں، اور اسی طرح امام آلوسی رحمہ اللہ ان کی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ جب بھی کان رجلان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما الاخر سورۃ العصر. یہاں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنائے بغیر جو ہے نا وہ الگ نہیں ہوا کرتے تھے. جب بھی ان کی بات چیت ہو جاتی، بات چیت ختم ہو جاتی تو فوراً ایک دوسرے کو جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان مکمل سورت سناتے اور پھر جو ہے نا وہ سلام کہہ کر جو ہے نا پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ سورت جو ہے میرے ایمان کے لیے بھی اور سامنے والے کے ایمان کے لیے بھی، مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے بھی اور سامنے والے کو بھی نیکیوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے ہر ناحیے سے جو ہے نا یہ سورت بہت معاون ہے، بہت معاون ہے. یہ سنت جو ہے صحابہ کی سنت آج مفقود ہے. ہمیں اس کو ہماری زندگیوں میں لانا چاہیے، ہمیں ہمارے گھر میں سنانا چاہیے یہ سورت، ہمیں ہمارے بچوں کو سنانا چاہیے، ہماری بیویوں کو سنانا چاہیے. ہم ایک دوسرے کو یہ سورت سنائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس میں پیغام دیا ہے اس کو ہمیشہ تازہ رکھنے کی کوشش کریں. اس سے جو ہے مکمل طور پر کیا رہیں گے، سیدھے راستے پر رہ پائیں گے. یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ سورت. آئیے جو ہے نا اس کا مختصر معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اس سورت کی اندر اتنی جامعیت ہے کہ اگر اس سورت سے متعلق گھنٹوں بھی بولا جائے تو کم ہے، گھنٹوں بھی بولا جائے. لیکن انشاءاللہ مختصر اس کی تفسیر یا پھر اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سورت کی شروعات اس طرح کی، والعصر، قسم ہے عصر کی. عصر سے مراد کیا ہے؟ یہاں علماء نے، مفسرین نے 2-3 معنی بتائے عصر کے. پہلی تو جو ہم نماز عصر کہتے ہیں، جس کو قرآن میں صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے، یعنی درمیان والی نماز، تو اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھایا ہے. والعصر سے مراد نماز عصر کی قسم. کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز عصر کو تخصیص کے ساتھ اسی کی قسم کھائی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن بالخصوص نماز وسطیٰ جو درمیان والی نماز ہے اس کا خاص طور پر ذکر کیا. اور دن کی وہ آخری نماز ہے. دن کی آخری نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے پاس اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے گویا کہ اس کے آل مال تمام جو ہے برباد ہونے کے مترادف ہے. اگر کوئی گھر پہنچے نہ اس کی اعلیٰ اولاد محفوظ ہے، یعنی اس کی اعلیٰ اولاد بھی مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، مال بھی ختم ہو گیا ہے،
تو اس کی حالت کیسے ہوگی؟ اسی طرح جو ہے نا ایک اثر کے چھوڑنے والی کی حالت ہونی چاہیے، بلکہ ویسے ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے. اتنا بڑا خسارہ بس اثر کی نماز چھوڑنے کی وجہ. تو اللہ کے پاس عصر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عصر کی نماز کی قسم کھائی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کی چاہے مخلوقات میں سے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم کس کی کھا سکتے ہیں؟ صرف اللہ کی، صرف اللہ کی. ہمارے لیے صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے. یاد رکھ لیجیے، حرام ہے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، حرام ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے، اور اس سے اللہ کو مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ چیز اللہ کے پاس بہت محبوب ہے، یہ چیز بہت معظم ہے اللہ کے پاس، اس کی تعظیم بہت زیادہ ہے اللہ کے پاس، اس کی تم بھی قدر کرو، اس کی تم بھی قدر کرو. یہ پیغام دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کئی چیزوں کی قسم کھا کر ہے. والعصر والفجر والقلم، اس طرح جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا کر جو ہے باقاعدہ طور پر ان چیزوں کی وضاحت اور ان چیزوں کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں عصر کی نماز کی قسم کھائی. اور دوسری تفسیر جو والعصر کی ہے وہ ہے دنیا کی قسم، یعنی یہ جو دن و رات ہیں، یہ دنیا ہے، یہ مہینے ہیں، یہ مکمل جو سال ہیں، ان تمام کی، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں یا دہر کہتے ہیں، اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اس کی یعنی مکمل دنیا کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے. یہ بھی ایک تفسیر پائی جاتی ہے. اور ایک تیسری تفسیر انسان کی عمر کی، انسان کی جو عمر رہتی ہے، جیسے کسی کی عمر 60 سال تھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں 60 سال کی زندگی دی، اور ان کی زندگی مکمل 60 سال میں ختم ہو گئی. اور اسی طرح کسی کی عمر 70 سال تھی، کسی کی عمر 20 سال تھی، تو اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک انسان کی عمر کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہا ہے. قسم کھا کر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر دیگر پیغامات دے رہا ہے. تو یہاں امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُّ مَا لَزِمَهُ هَذَا الْإِسْمِ فَدَاخِلٌ فِيهَا، یعنی اس عصر یہ جو لفظ ہے، اس کے اندر جتنے معنی پائے جاتے ہیں تمام اس سے مراد ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہاں نماز عصر کی بھی قسم کھا رہا ہے، اور اسی طرح زمانے کی بھی قسم کھا رہا ہے، اور اسی طرح ایک انسان کے عمر کی بھی قسم کھا رہا ہے. یہ تمام چیزیں مراد ہیں، یہ تمام چیزیں مراد ہیں. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں ایک لفظ کے 4 معنی ہیں اور چاروں معنی وہاں مراد لینا صحیح ہے، ممکن ہے، تو چاروں معنی مراد لینا چاہیے وہاں، کیونکہ اللہ کا کلام میں جو ہے نا اتنی جامعیت ہے، اتنا جو ہے نا وسیع ہے اللہ کا کلام کہ ایک لفظ کے جو ہے نا 4 معنی، 4 تو میں کم بتا رہا ہوں، 10 معنی پائے جاتے ہیں، 10 معنی پائے جاتے ہیں. تو یہاں بھی جو ہے عصر کے جتنی بھی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں وہ تمام تفسیریں صحیح ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام چیزوں کی قسم کھا کر آگے کا پیغام دے رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کیوں کھائی یہاں؟ قسم ہم بھی اگر قسم کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ اس کے بعد جو ہمارا جملہ ہوتا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے. اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا، تو میں جو بول رہا ہوں اس کے بعد وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں والعصر کہا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے خسارے میں ہے، بے شک انسان مکمل طور پر خسارے میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا کر بتا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. انسان سے مراد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے ہر اولاد اس میں شامل ہے، ہر اولاد اس میں شامل ہے. اور اس سے مراد صرف کفار نہیں، ہر مسلمان مومن، چاہے مرد ہو عورتیں ہوں، تمام اس میں شامل ہیں، تمام اس میں شامل ہیں. اگر وہ آنے والے 4 صفات کو اپنے اندر شامل نہیں کرتے ہیں تو تمام شامل ہیں اس میں. یعنی اللہ کے اس فرمان کے حساب سے جو ہے نا ہر وہ شخص جو یہ آنے والی 4 صفات کو نہیں اپناتا ہے تو مکمل طور پر خسارے میں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہی کہ انسان خسارے میں ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا خالق کہہ رہا ہے. اور ہمیں اس کو مکمل طور پر اسے اس احساس کے ساتھ اور اس ذمہ داری کے ساتھ اس جملے کو لینا چاہیے.
جب اللہ ہمارے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں یہ فرمان ہمارے متعلق تو نہیں، کہیں یہ جملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے متعلق تو نہیں کہا ہے. وہ کیا صفات ہے، وہ کیا جو ہے نا خوبیاں ہیں جو ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ جو ہے نا ہم خسارے سے مکمل طور پر دور ہو جائیں. تو ہمیں اس کی طرف خوب توجہ دینی چاہیے. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا جو ہے اہمیت دلا کر کہہ رہا ہے. پہلے قسم کھایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور زمانے کی قسم کھایا، ہماری عمروں کی قسم کھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے انا مطلب تاکید کے ساتھ بے شک انسان خسارے میں. اور یہاں ایک اور بات مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمانے ہی کی کیوں قسم کھائی، کسی اور چیز کی کیوں نہیں کھائی؟ یہ بات بتانے کے لیے کہ اگر اس دنیا کے پیچھے، اس زمانے کے پیچھے اگر تم بھاگو گے تو کیا ہوگا؟ یہ زمانہ تو تمہیں نہیں ملے گا، یہ دنیا کی نعمت تو تمہیں نہیں ملے گی، لیکن تمہارا جو ہے نا اخروی نقصان بھی ہو جائے گا، تمہارا اخروی نقصان بھی ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، دونوں برباد. اسی وجہ سے یہ خسارہ جو ہے نا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ خسارہ کیسا ہے؟ کلی اعتبار سے خسارہ. یعنی ایک انسان خوب محنت کیا، نہ اس کو دنیا ملی نہ آخرت ملی. یہ خسارہ اگر ہم جو ہے نا دنیا کے پیچھے صرف دنیا کے دیوانے بن کر زندگی گزاریں گے تو یہی ہوگا. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے نا نمازیں چھوڑ کر اور اسی طرح جو ہے نا عبادتیں چھوڑ کر جیسے ایک کافر زندگی گزارتا ہے، ویسے جو ہے نا دنیا کا دیوانہ ہو کر صرف دنیا کما رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اسے کچھ ہوش نہیں ہے، صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جیسے ہی جو ہے نا دنیا میں کچھ حاصل کرتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے، تو کیا اسے دنیا ملی؟ نہیں ملی. اور کیا اسے آخرت ملی؟ نہیں ملی. تو اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اچھا، جو دنیا میں وہ چیزیں اس نے کمایا ہے، مال کمایا، دولت کمایا، بڑا مقام کمایا، کیا وہ چیزیں قیامت کے دن آ کر اسے بچا سکتی ہے؟ نہیں. ہر ناحیے سے، چاروں طرف سے اس کا نقصان. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں باریک بہت لطیف اشارہ دے رہا ہے. والعصر، زمانے کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں، اگر اس زمانے کے پیچھے بھاگو گے، زمانے کے جو ہے نا تم مکمل دیوانے ہو جاؤ گے، نہ یہ دنیا میں تمہیں ملے گی نہ آخرت ملے گی. خسارہ کلی اعتبار سے ہوگا، کلی اعتبار سے ہوگا. صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے دیوانگی کے حد تک دین کے پیچھے اپنی محنتوں اور کوششوں کو لگایا، اور دنیا کیا ان کے پیچھے چل کر آئی، ان کے پیچھے چل کر آئی. ہمیں کسی اور کی زندگی دیکھنے کی ضرورت نہیں. آپ جو ہے نا اٹھا کر اپنی ابو بکر کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، عمر رضی اللہ عنہ. ابو بکر کی موت کیسے ہوئی؟ خلیفہ بن کر موت ہوئی آپ کی. معمولی چیز ہے، خلیفہ وقت، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. خلیفہ وقت ہو کر آپ کی موت ہوئی. کیوں؟ آپ جو ہے نا سب سے پہلے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، سب سے پہلے مرد تھے جنہوں نے کہا آمنت باللہ، میں مکمل ایمان لاتا ہوں، میں مکمل ایمان لاتا ہوں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پہلا خلیفہ بھی بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر تھے، اور ان کی موت خلافت میں ہو. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. وہی اگر ہم دین کو پکڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دنیا میں بھی مکمل طور پر برکتیں دے گا، اور آخرت میں بھی مکمل طور پر ہم جو ہے اچھا ثواب اور اچھے اعمال تمام چیزیں کما سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، استثناء کیا، الگ کیا چند لوگوں کو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا پہلے کہ جو ہے نا مکمل انسانیت خسارے میں ہے، لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، رسولوں پر. جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان 6 رکنوں پر بھی اگر کوئی ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ ان سے الگ ہیں، وہ خسارہ اٹھانے والے نہیں ہیں. یہ کون گارنٹی دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر ہم مکمل ایمان لائیں گے، ہمارے دین کو پکڑ کر چلیں گے تو ہماری دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، یہ مکمل اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، گارنٹی ہے کہ
ہمارا دنیا میں نہ نقصان ہوگا نہ آخرت پہ نقصان ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے اور نیک اعمال کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا پہلے ایمان لانا چاہیے، مکمل ایمان، اور وہ ایمان جو ہے ہمارے اعمال کے ذریعے نظر آنا چاہیے. دیکھیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا فاستثنى من جنس الانسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خسارے سے، نقصان سے ان لوگوں کو الگ کر دیا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے اعمال کے ذریعے عمل کرتے ہیں، اپنے جوارح کے ذریعے عمل کرتے ہیں. ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ کر دیا ہے. تو ایمان پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا ہے. میرے بھائیوں ایک وضاحت میں یہاں کر دوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہم اگر ایمان لا لیں تو ہمارے لیے کافی ہے وہی چیز، ایمان جو ہے نا ہمیں بچا لے گا، ایمان ہماری جو ہے نا کشتی پار کرا دے گا. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دونوں چیزوں کو لازم ملزوم کہا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لا لیا ہوں، میرے لیے کافی ہے، میں نمازیں نہیں پڑھوں گا، میں نیک اعمال نہیں کروں گا، مجھے جو ہے نا رسول کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، اور عورتیں کہتی ہے کہ مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں، مجھے پردے کی ضرورت نہیں، میں جو ہے نا ایمان میرا کافی ہے، میرے دل میں یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ایمان کی جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھ لی، جہاں ایمان کی بات کی وہیں نیک اعمال کی بھی بات کی. لازم اور ملزوم ہے، لازم اور ملزوم ہے. جس طرح ایمان کے بغیر اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح ایمان کے ساتھ اگر کوئی نیک اعمال نہیں کرتا ہے تو اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے پاس. یاد رکھ لیجیے. تو صرف دل کا جو ہے نا، دل کی عبادتیں، دل کا تقوی، دل کی جو ہے آپ جو ہے نا ایمان، یہ سب جو ہے نا اگر باتیں کریں گے تو آپ کی تسلی کے لیے وہ جو ہے نا کافی ہو جائے گی. لیکن اللہ کے پاس ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. تو ہمیں مکمل طور پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے نا نیک اعمال کرنے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے. اور اسی طرح اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو نصیحت کرو، حق کی نصیحت کرو، یعنی ایک دوسرے کو جو حق ہے وہ بتاؤ، یعنی توحید کا پیغام دو. توحید کا پیغام، حق ہمیں پتا ہے توحید ہے، ہمیں کوئی کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں مکمل جو ہے نا ہم حق بتائیں گے. اگر ہمیں پتا ہے کہ جو ہے نا یہ بدعت ہے، ہم بتائیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے. یہ تمام جو بھی حق کی باتیں ہیں ہم ایک دوسرے کو تلقین کریں گے. آج کے اس پرفتن دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اصول ہمیں دیا ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں شیطان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، یہ دور کی طرف سے ہمارے حملے ہو رہے ہیں. یہاں جو ہے نا ہمارا نفس جو ہے نا ہم پر حملہ کر رہا ہے، ہمارے ایمان پر. اگر آپ جو ہے نا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، نیک اعمال میں بڑھنے چاہتے ہو، تو اس چیز کو اپناؤ. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہو، ایک دوسرے کو جو ہے نا کیا کرتے رہو؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، حق کی تلقین کرتے رہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصول دیا، ہمیں طریقہ دیا. صرف جو ہے نا یہ کام علماء کا نہیں ہے، شوہر بیوی کو کرے، بیوی شوہر کو کرے، اولاد جو ہے نا ماں باپ کو کرے، ماں باپ اولاد کو کرے. یہ ہر ایک مسلمان کا کام ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اس چیز کو ہمیں اپنانا چاہیے. پہلے تو ہم سنیں جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں اسے سن کر دوسروں سے دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہ چیزیں دوسروں کو بھی بتائیں. اگر ہمیں حق پتا ہے دوسروں کو بتائیں، مکمل اچھے انداز میں، مکمل پیار سے، محبت کے ساتھ انہیں جو ہے نا مکمل طور پر بتانے کی کوشش کریں. اس میں جو ہے نا بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آج حق بتانے سے لوگ مکمل طور پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہے نا رشتے ٹوٹ جائیں گے. میں جو ہے نا دین کو مسجد کے حد تک رکھوں گا، بازار میں، میرے دکان میں، میرے جاب کی جگہ وہاں نہیں لے کر جاؤں گا. میں یہ مزاج بن گیا ہے، نعوذ باللہ. یاد رکھیے صالح بن کر مرنا کوئی بڑی بات نہیں. مصلح بنے، خود بھی نیک اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں. تبھی جو ہے ہم مکمل طور پر حقیقت میں خسارے سے دور رہیں گے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایمان لا لے گا اور نیک اعمال بھی کر لے گا اور اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کو چھوڑ دے گا تو مکمل طور پر خسارے میں ہو. وہ ابھی بھی خسارے میں ہے. اس کو خسارے سے نکلنے کے لیے دونوں صفات کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت کا اختتام کس سے کیا؟ وتواصوا بالصبر، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجیے. یاد رکھیں ایمان کا سر یا ایمان کا رأس جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ صبر ہے. اگر کسی کے پاس صبر نہیں ہے
تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے. یاد رکھیں صبر بہت اہم چیز ہے. آپ کو دنیا پسند آئے گی, آپ کو جو ہے نا آرام کرنا پسند آئے گا, لیکن صبر کر کے اٹھنا پڑے گا. 5 وقت آپ کو مسجد میں حاضر ہونا پڑے گا. صبر آپ کے اندر نہیں ہے تو نہ آپ دنیا چھوڑیں گے, نہ آرام چھوڑیں گے, نہ آپ جو ہے نا آ کر نماز پڑھ پائیں گے. تو صبر ایک بہت لازمی چیز ہے. 2 چیزوں کے معاملے میں صبر کرنا پڑے گا, ایک فرائض کو انجام دینے کے لیے, اور دوسری چیز نواہی کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں سے آپ کو روکا ہے اس کے معاملے میں بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا. کوئی چیز آپ کو اچھی لگے گی لیکن اللہ نے منع کر دیا ہے, ہم صبر کریں گے, ہم نہیں وہ چیز نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کا اختتام جس سے کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ہمیں صبر کو مکمل طور پر پکڑ کر رہنا چاہیے. تو یہ 4 صفات ہیں, اگر ان چاروں کو ہم اپنا لیں گے تو ہم جو ہے مکمل طور پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارے سے دور رہیں گے. اگر ان 4 صفات کو ہمارے اندر جو ہے نا ایک صفات میں بھی کچھ بھی کمی آئے گی تو ہماری دنیا میں بھی جو ہے ہمارے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی ہمارا لیے خسارہ ہے. اس سورت سے متعلق علماء مفسرین لکھتے ہیں فی هذه السورہ الصغیرہ, یہ چھوٹے سورے میں یتمثل منہج کامل لحیات البشریہ, یہ پورے چھوٹے صورت میں جو ہے نا یہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے نا کیسے زندگی گزاریں, کیسے جو ہے نا ان کی زندگی کا جو ہے نا روٹین ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, مکمل جو ہے نا لاہی عمل شیڈیول دے دیا گیا ہے اس صرف 3 آیت کی صورت میں. تو اس صورت کو جو ہے نا رمضان کے اختتام میں آپ کے لیے ایک سبق سمجھیں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور ایک دوسرے کو تلقین کرنے کی کوشش کیجئے. اس صورت کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کیجئے. میں نے جو آج بتایا وہ ایک جز ہے اس سورت کی تفسیر کا. علماء نے اس سورت کی تفسیر میں مستقل کتابیں لکھی ہیں, تو بس یہ جز ہے. بہرحال اس سورت کے ذریعے اپنی زندگیوں کو سدھاریں اور اس سورت کو ہمیشہ سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت میں صفات بتائے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان صفات کو دوسروں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اس پیغام کو ہر انسان, ہر مسلمان, ہر جو ہے مومن تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.